کامران، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں شمالی جو علاقے ہیں وہاں پر جنگلات بہت زیادہ تھے اور یہ ایک بیلنس قائم تھا۔ وسطی اضلاع جو ہے زیادہ تر زرخیز زمینوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر فصلیں جو ہے وہ اگائی جاتی ہے، جبکہ جنوبی اضلاع بھی کافی زیادہ جو ہے وہ میدانی ہے اور وہاں پہ بھی فصلیں اگائی جاتی ہے، لیکن جنوبی اضلاع جو ہے وہ خشک زیادہ ہے وسطی اضلاع اور شمالی اضلاع کی بنسبت۔ شمالی اضلاع میں ایسا ہوا ہے کہ جو جنگلات تھی اس کی بھرپور جو کٹائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور سوات، دیر اور چترال کے جو علاقے ہیں وہاں پر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے یہ امبیلنس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اثرات یہاں خیبر پختونخوا میں بھی اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اثرات یہ ہے کہ بے وقت بارشیں ہو جاتی ہے، آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فصلیں ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ چونکہ پورا ملک اور خیبر پختونخوا بھی ایک زرعی زمینوں کا صوبہ ہے اور یہاں زراعت پر لوگوں کا زیادہ تر انحصار ہے اور اسی زراعت پر جو گزر بسر ہے عوام کا وہی ہوتا ہے، لیکن اگر موسمیاتی تبدیلی اسی طرح جاری رہی اور اسی طرح فصلوں کو نقصان پہنچتا رہا تو لوگوں کی جو گزر بسر کے جو وسیلے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور ابھی جو کلائمیٹ چینج کے اثرات جو رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں فصلوں پر یہ اثرات جو ہے وہ آ رہے ہیں اور فصلیں جو ہے کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو زرعی زمین ہے وہ تو ویسی بھی دیگر صوبوں کی نسبت انتہائی کم ہے اور جب کلائمیٹ چینج کی اثرات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ زرعی زمینوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں یا خیبر پختونخوا کی زمینوں کے تیزی سے رونما ہو رہی ہیں تو اب تک کتنا مالی اور جانی نقصان ہو چکا ہے؟ موسمیاتی تبدیلیات تیزی سے رونما ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2-3 مہینے میں گرمیوں میں بھی اکثر آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں جس میں مختلف جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر چھتیں گرتی ہے اور لوگوں کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن زیادہ نقصان جو پہنچتا ہے وہ فصلوں کو پہنچتا ہے، وہ زمینوں کو پہنچتا ہے۔ زمینی کٹائی جو ہے وہ زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح فصلوں کو نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اور اسی نقصان کی وجہ سے جو شہری ہے یا جو عوام ہے کتنے ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو نقصان ہوا ہے؟ تقریباً 47,000 ایکڑ سے زیادہ جو رقبہ ہے اس پر جو پھیلی ہوئی فصلی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے اور کافی زیادہ مقدار میں یہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ نقصان اگر میں آپ کو اس میں بتاؤں تو گندم کی پیداوار پر اتنا اثر پڑا ہے کہ اس کے جو پیداوار ہے وہ 29,000 ٹن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ گندم ویسے بھی خیبر پختونخوا میں اپنا جو ہدف ہے اس سے کافی زیادہ کم پیدا ہوتا ہے اور جب یہ نقصان 29,000 ٹن کا نقصان ہوا، اسی طرح پیاز کی جو پیداوار ہے اس میں 5,000 ٹن جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اسی طرح جو لہسن کی پیداوار ہے اور لہسن کی قیمتیں مارکیٹ میں ویسی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس بار جو ہے وہ 2,335 من لہسن جو ہے وہ کم پیدا ہوئی ہے اور یہی ساری وجوہات جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہے کہ جب کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ انتہائی کم ہے اور تقریباً 18,24,537 جو ہیکٹر رقبہ ہے اس پر کاشت کی جاتی ہے اور اس میں 47,000 جو ایکڑ رقبہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور اسی نقصان کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو قیمتیں بھی جو مارکیٹ میں ہوتی ہے شے خوردنوش کے اور خصوصاً سبزیاں، پھل یا گندم کی اگر بات کی جائے، اسی طرح چینی کی اگر بات کی جائے تو گنے کی پیداوار خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب سیزن بھی ہوتا ہے تب بھی اکثر اوقات چینی کی جو شارٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے منڈیوں میں اور جب گڑ بن کر یہاں تیار ہو جاتی ہے اور وہ بھی منڈی میں آتے ہیں تو اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وجوہات یہی ہیں کہ جو فصل ہے ان پہ اثرات بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں۔ ایک طرف کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ فصلیں جو ہے اسی طرح گرو بھی نہیں کر سکتی اور زمیندار بہت سی سبزیوں کا اور پھلوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی پیداوار میں دیکھا جائے تو واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے، تو آنے والے وقتوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
ظاہری بات ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کی کمی ہوگی اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ چیزیں مارکیٹ کو سپلائی نہیں ہوگی، اور جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق آ جاتا ہے تو وہ مہنگائی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے تو ایک چیز کم اگر آ رہی ہو تو اس کی قیمت واضح بات ہے کہ وہ کم ہوگی۔ اس بار اگر میں آپ کو بتاؤں تو خیبر پختونخوا کے جو وسطی اضلاع ہے یہاں سے اور سوات کے کچھ علاقے ہیں، قبائلی کچھ علاقے ہیں جہاں پر سبزیوں کی پیداوار ہوتی ہے، اور خصوصاً پیاز، ٹماٹر اور آلو کی پیداوار یہاں پر کافی زیادہ ہے، تو وہ بھی تقریباً 30 سے 40% جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم اپنے علاقوں سے پوری کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ افغانستان سے بھی پشاور اور خیبر پختونخوا کو کچھ سبزیاں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، پنجاب کے کچھ علاقوں سے یہ سبزیاں یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ ان تینوں سیکٹر سے پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سال جب چیزیں کم ہو اور اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور قیمتوں کا یہ فرق ہم گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور خصوصاً پشاور کے جو مارکیٹ ہے اور جو منڈیاں ہیں وہاں پر پیاز کی کبھی تو کبھی ٹماٹر کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو موسمی سبزیاں ہیں اور اس میں جو خاص طور پر ہم اپنے گھروں میں بھی اگا سکتے ہیں انہی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ کوئی بھی سبزی ایسی آج بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو 100 روپے سے کم فی کلو مارکیٹ میں ملے، تو ان سب چیزوں کا الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ ایک غریب بندے پہ پڑتا ہے، عوام پہ پڑتا ہے، اور قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جب پیدا نہیں ہوتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہے، اور قیمتیں بڑھنے سے سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ تبدیلیوں کے باعث جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ کسان ہوا ہے، تو کسانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جن کی تیار فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے کچھ کیا گیا ہے، کوئی پیکیج متعارف کرایا گیا ان کے لیے؟ کسانوں کے لیے تو آلریڈی خیبر پختونخوا میں ایک پیکج ہے کسان کارڈ کی صورت میں، اور کسانوں کو انہیں سے ریلیف دیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار بھی جب یہاں کے وزیر زراعت ہے سجاد بارکوال صاحب، ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے، اور خصوصاً کسانوں کی ایک تقریب میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں پچھلے سیلاب میں بھی جو نقصانات ہوئے تھے، اس بار کلائمیٹ چینج اور اس کے اثرات کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تو اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہو سکے گا، اور حکومت کس حد تک ازالہ کر سکے گی؟ تو ان کا صاف ہی جواب تھا کہ ہمارے پاس اس بار فنڈز بالکل نہیں ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر فنڈز ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی امدادی اداروں کی طرف اگر ان کی طرف سے ہم نے پروجیکٹس بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی عرضیہ جو ہے ان کو بھجوائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، ہمارے کسان جو ہے کافی زیادہ متاثر ہیں، اور ان کو اس مد میں ریلیف دیا جائے، تو ان کی جانب سے اگر کوئی پروجیکٹ ہمیں ملا تو ہم کسانوں کو ریلیف دیں گے، ورنہ اپنی طرف سے جو کچھ بنتا ہے وہ دے دیں گے، لیکن ہمارے پاس اتنا ہیوج اماؤنٹ میں اتنا کوئی فنڈ نہیں ہے کہ ہم کسانوں کو وہ ریلیف دے سکے اور ان کو کمپنسیٹ کر سکے۔ تو جب یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کسانوں کو تو پچھلی بار جب سیلاب آیا تھا تو اس نقصان کا ازالہ بھی ان کا نہیں ہوا، تو اس بار کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیمی تشکیل دی ہوئی ہے، فی الحال جو ہے وہ نقصانات کا جو ریکارڈ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا محکمہ زراعت توسیع میں اپنا ایک سینٹر ہے جس کو کراپ رپورٹنگ سینٹر کہتے ہیں، اور یہ کراپ رپورٹنگ سینٹر جو ہے پوری صوبے میں اگر کسی بھی فصل کو نقصان پہنچے تو اس کا ریکارڈ پورا ان کے پاس موجود ہوتا ہے، فصلوں کے حوالے سے کون سی فصل کس علاقے میں جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے، اور سارا کچھ ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وزیر موصوف نے یہی کہا کہ جی ہم ریکارڈ اگر جمع کریں گے اور پھر اس کا نقصان کی بھرپائی کی گئی؟ کسانوں کی نقصان کی بھرپائی تاحال نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ لکت پڑت جاری ہے، ابھی تک ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پٹواریوں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے آ جائے ہمارے پاس تو ہم ان کے حساب سے پھر ہر کسان کو اس میں اور بھرپائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 5,000 یا 10,000 کے قریب کھاد میں ان کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو سیڈز دیے جاتے ہیں ان میں ان کو ریلیف فراہم کیا جاتا
جاتا ہے اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. تو اگر ایک کسان کا نقصان جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور ان کو آپ ہزاروں روپے میں آپ ریلیف دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. دوسری جانب کسانوں کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر یہ ریلیف نہیں دیتے تو نہ دے ریلیف, لیکن جو مصنوعی کھادیں ہیں جو فصلوں کی تیاری میں اور کاشت میں استعمال ہوتی ہے وہ کم کرے, جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمتیں کم کرے, کیونکہ جب ٹریکٹر وہ چلاتے ہیں اپنے کھیتوں میں تو ان کا خرچہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے, مصنوعی کھادوں کا خرچہ بڑھ گیا ہے, تخم جو ہے جو ترقی یافتہ تخم ہے اور جو بیج ہے اس کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو کسانوں کی یہی مطالبات ہے کہ اگر آپ ہمیں ریلیف نہیں دیتے تو نہ دے, ریلیف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چیزیں آپ سستی کریں تو حکومت کی جانب سے بہانہ بنایا جا رہا ہے فنڈز کی کمی کا, جبکہ ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ کس طرح سے ان کو کیا جائے گا, فائدہ پہنچایا جائے گا, ان کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی. وہ ساری چیزوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے گئے, چلو اس طرح نہیں تو اس طرح سے کسان کا فائدہ کر دیا جائے. اس حوالے سے جو ہمارا صوبائی محکمہ ہے, محکمہ جنگلات اور فارسٹ انسٹیٹیوٹ, وہاں پر ملک بھر کی جو فارسٹ یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو سائنٹسٹ ہے, جو لوگ ہیں, ان کو بلایا گیا تھا اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. اور یہ بھی پی ٹی آئی کی جو گزشتہ دور حکومت ہے اس میں کیا گیا تھا اور اس پر سوچ بچار کی جا رہی تھی کہ موسمیاتی تبدیلی سے خصوصاً ہمارے جنگلات کو کیسے محفوظ کیا جا سکے, جنگلات میں اضافہ کس طرح ہو, اور اسی طرح ہمارے کسانوں کو اور ہماری زرعی زمینوں کو اس سے کس طرح محفوظ کیا جا سکے. تو وہی زبانی کلامی چیزیں وہاں پہ آئی, لوگوں نے اپنے مقالے پیش کیے, ہر کسی نے اپنی رائے دی اور اس کو ایک شکل میں ڈالا گیا, لیکن اس چیز پر تاحال کوئی عمل نہیں ہوا. اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جنگلات میں اضافہ کیا جائے گا, اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں اور جتنی بھی کسان ہیں ان کو آگاہ کیا جائے گا اس چیز سے, ایسی تخموں کے حوالے سے کام کیا جائے گا جو ہر موسم میں اور ہر حالت میں جو ہے وہ اپنا گرو جو ہے وہ کر سکے. اسی طرح دیگر جو فیصلے کی گئے, دیگر جو چیزیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کی گئی, کسانوں کی تو کوئی کسانوں کو آگاہی ہی نہیں ہے اس حوالے سے. وہ تو اپنے وہ پرانے طریقوں سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ان دنوں میں بارش نہیں ہوتی تھی, اب ان دنوں میں بارش ہے تو اب فصل کے ساتھ کیا کیا جائے, اب اس کی اگائی کس طرح کس موسم میں کیسے کیا جائے, ان کو آگاہی ہی نہیں ہے. تو اور مدد تو دور کی بات ہے کہ ان کی مدد کی جائے, یا ان کو صرف آگاہ بھی کیا جائے کہ جی یہ فصل ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ اگائے اور یہ کلائمیٹ چینج ہے, ان کی یہ اثرات ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو کم از کم ان کو تو کوئی آئیڈیا ہونا, مدد تو دور کی بات, ان کو تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ موسم کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں اچانک, کبھی گرمی تو کبھی سردی, مطلب سردی گرمی میں آ جاتی ہے, گرمی سردی میں چلی جاتی ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ کسانوں کی ابھی تک اس حوالے سے کوئی وہ نہیں کی گئی ہے. اور جہاں بھی ہم نے پوچھا ہے کسانوں سے, ان سے بات کی ہے, تو ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہمیں ترقی دے, ہمیں نئے طریقے سے کھائے جائے, ہمیں آگاہی دی جائے لارج سکیل پر. کچھ کسان ایسے ہیں کہ جو تھوڑے سے تعلیم یافتہ ہے اور وہ اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں تو شاید ان کو ٹریننگز وغیرہ بھی ملتے ہیں, لیکن اوورال کی اگر میں بات کروں اس میں باغبان بھی ہے جو باغبانی کرتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے سوات اور یہ شمالی علاقہ جو ہے وہ باغبانی کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ بہت سے پھل جو ہے وہ ملتے ہیں. پشاور ویلی میں بھی کافی زیادہ باغات ہے اور یہاں پہ بھی پھل جو ہے وہ اگائے جاتے ہیں, پھلوں کے باغات ہوتے ہیں. تو ان کو بھی کافی وہ زیادہ تر آگاہی نہیں ہے